کہ ایک لیٹر بنا دیا اور وہ متحدہ علماء بورڈ کو بھیج دیا لاہور میں، اور اس کی عبارت میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی ایک مزہ کا خیز ہے۔ وہ کس طرح مزہ کا خیز ہے؟ شاید حضرت علی کے بارے میں تمام حدیثیں غائب کر دی ہیں جو ان کو جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین میں ذکر ہی نہیں، حضرت علی کا نام ہی نہیں لکھا، جنگ احد کا کوئی ذکر ہی نہیں واقعات کا، یعنی وہ آیت ہی غائب کر دی ہے روزے کی، یہ آیت لکھی نہیں ہے کہ کہاں تک لکھنا ہے۔ یہ نفی ہو گئی کہ یہ ایک مسلک کے اعتراضات نہیں، میں نے مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، یہ اہل سنت علماء ہیں جو اعتراضات کر رہے ہیں، دیوبند کے ہیں میرے خیال میں غالباً یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومن کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں اسلامیات کے نصاب میں اہل بیت کے حوالے سے ان کی شان میں کمی کی گئی تھی، امام حسن علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام، دیگر بہت سی غلطیاں، اس وقت ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور غلام حسین الوی صاحب کے پاس ہم آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شرعی عدالت میں، وفاقی شرعی عدالت میں اس ساری چیز کو وہ چیلنج کریں گے۔ ابھی کیا اپڈیٹ ہیں، وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے، اور آگے کا ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، یہ ساری گفتگو جانیں گے ان سے۔ غلام حسین علی صاحب ذرا آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے مومنین کو۔ بہت شکریہ جناب نقوی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم آواز مومنین تک حق بنتا ہے اور عام مسلمان بندوں تک پہنچا سکیں۔ یہ میرا یا آپ کا یا کسی ایک کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ حق کے لیے، دین کے لیے اور اس جذبے کے تحت ہم لوگ یا آپ بھی کر رہے ہیں۔ بے شک دفعہ ہماری یہاں پہ جو آپ نے فرمایا ابھی انٹرو میں، وہ کیس میں نے بھیجا ہے وفاقی شرعی عدالت میں، تو ایک انہوں نے مجھے رپلائی کیا ہے، وہ پہلے کیا تھا، ای میل کی تھی ان کو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ نے ریز نقطہ اٹھایا ہے یہ ہماری لمٹ میں نہیں ہے۔ اب میں دوبارہ ان سے رابطے میں ہوں کہ بھئی آپ کی لمٹ کیا ہے، اب میں یا سمجھا نہیں سکا آپ کو، ابھی وہ ان کے ساتھ چل رہی ہے، ان کا جو ریسرچ نوٹ ول سیکشن ہے اس پہ وہ کیس ہے میرا پڑا ہوا۔ اور دوسرا، ہر کتاب میں جو قومی نصاب تعلیم ہماری قومی کونسل نے، ہمارے قومی یکساں نصاب تعلیم کمیٹی جو ہے یا کونسل جو ہے، اس نے جو یا حکومت پاکستان نے جو اسلامیات کے مقاصد جاری کر رکھے ہیں ان کو تو بالکل بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ میرے پاس میں نے خود دیکھا ہے 11ویں جماعت کی تجوید القرآن کتاب ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چھپی ہوئی ہے، آیت الکرسی کی آیت میں ہمیشہ لفظ آپ بھی ہم سب لوگ پڑھتے رہے ہیں، بچے کو قیوم کا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے قائم رکھنے والا۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق 2-3 کتابوں کو کنسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ علماء سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قائم رکھنے والا نہیں، قائم رہنے والا ہے۔ تو اب دیکھو، میں یہ کسی فرقے کی بات ہے، یہ کسی مسئلہ کی بات ہے۔ اگر روزہ ایک میں ہے ٹھیک ہے، یہاں ایک فرقے کی بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، کچھ 10 منٹ بعد میں کھولتے ہیں، مگر ہم قرآن کی آیت جو ہے اس کو جب اللہ نے واضح کہہ دیا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اگر مصنف سمجھتا ہے کہ لیل کا مطلب غروب آفتاب ہے تو پھر وہ لکھ دے کہ جی لکھا تو لیل ہے، میں اس کو غروب آفتاب سمجھ رہا ہوں، تو ہم کہتے ٹھیک ہے، یعنی وہ آیت ہی غائب کر دی ہے روزے کی، یہ آیت لکھی نہیں ہے کہ کہاں تک لکھنا ہے، غروب آفتاب تک لکھ دیا کہ جی غروب آفتاب تک جو روزہ رکھنے کا نام جی روزہ ہے، اور ایک بہت بڑے مسلک کی نفی ہو گئی یہاں پہ سیدھی صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے جو لیٹر اب آتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ میری ساری درخواستیں، یہ جو ہے وہ میں نے جناب وزیر تعلیم پنجاب کو درخواست دی، چیف منسٹر پنجاب کو درخواستیں دیں، چیف سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو درخواستیں دیں، وہ ساری درخواستیں اکٹھی ہو کے سیکشن میں آ گئیں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آ گئی۔ وہاں پہ جو ہمارے ایس او صاحب ہیں ER2 کو جو ڈیل کرتے ہیں سیکشن کو، وہ ان کو ریکویسٹ کی کہ ساری آپ کے پاس جمع ہو رہی ہیں، کچھ مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے 2-3 مہینے پہلے ایک لیٹر لکھا تھا، ان پہ سیکرٹری صاحب نے جو سابقہ تھے انہوں نے کمنٹس مانگے تھے کہ جس کے کمنٹس دیں، وہ انہوں نے کمنٹس نہیں دیے، آج تک نہیں آئے۔ اس کے بعد جب وہ سارے دوسرے آفیسران، انہوں نے کیا کیا کہ ایک لیٹر لکھ دیا، سارا ہی ایس او صاحب نے ڈائریکشنز کو نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ایک کورنگ لیٹر لگایا، ساری درخواستیں اکٹھی کی اور پنجاب ٹیکسٹ بک کو بول دی، حالانکہ انہی کے خلاف تھی، وہ انہی کو بھیج دی گئی۔ اب دیکھو، اب یہاں بندہ کوئی آپ میں یا کوئی بندہ، ہم تو بے بس ہیں، افسران بالا کوئی کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب یہ درخواست ہے، یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جب وہ کمنٹس مانگے گئے تھے تو وہ جناب اب ادھر کی، یہ تو تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکشن کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں، میں خود ملا ہوں جا کے کئی مرتبہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب اس کو کریں، مگر ایس او صاحب آپ جو کر دیا۔ اچھا جی، چلو اب جناب ادھر گئے ہیں ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں سے، اب وہ بات بتاتا ہوں۔
انہوں نے جو ہمارے پہلے کمنٹس مانگے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کمنٹس بھیجتے 2 میرے خیال 3 مہینے کے ہو گئے ہوں گے، وہ نہ کمنٹس نہیں دیے بلکہ ایک لیٹر بنا دیا اور وہ متحدہ علماء بورڈ کو بھیج دیا لاہور میں، اور اس کی عبارت میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی ایک مضحکہ خیز ہے۔ وہ کس طرح مضحکہ خیز ہے کہ کیا لکھتے ہیں، یہ لیٹر ہے ڈائریکٹر مسودہ کی طرف سے، اور انہوں نے بھیجا ڈائریکٹر مسودات پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے، وہ چیئرمین علماء بورڈ کو، چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب لاہور کو، جو کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز لاہور کے بھی انچارج ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کو مراسلہ نمبر یہ بھیجا ہے، اس کے تحت غلام حسن علوی کی ایک درخواست ارسال ہے، جس میں موصوف نے ایک مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے پی سی ٹی بی کی متحدہ علماء بورڈ پنجاب سے، اب دوسری بات دیکھیں، منظور شدہ اسلامیات کی کتب پر چند اعتراضات اٹھائے ہیں۔ مسلک کی ترجمانی کرتے ہو، مسلک کی ترجمانی، اور جناب متحدہ علماء بورڈ کی جن کو خط لکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ بندہ کسی کو کہے حضور یہ آپ کی چیزوں میں کیڑے نکال رہا ہے بندہ، یہ تو اس کا یہی مطلب ہوا بالکل کہ حضور یہ دیکھو آپ نے منظور کی ہوئی ہے۔ سب سے بڑھ کے بات کہ وہ مسلک کی تعصب کی طرف لے گئے، جبکہ اہل بیت کا کسی مسلک سے تعلق ہی نہیں ہے۔ درست فرما رہے ہیں آپ دیکھو کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کی قرآن پاک میں یہ غلطیاں ہیں، کہ یہ کیا ترجمے کا مطلب قیوم ہے یا قائم رہنے والا ہے یا قائم رکھنے والا ہے، لیل کا مطلب غروب آفتاب ہے یا شام ہے، تاریکی ہے، یہ چیزیں یہ قابل بحث ہیں اور ان کا ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ مگر جب قومی نصاب کمیٹی نے پیچھے اپنی ہدایت جاری کر رکھی ہیں اسلام آباد حکومت کی جو ہوتی ہے ہمارے وفاق کی، تو یہ لوگ جب ٹی اے لیتے ہیں تو یہ چیزیں ان کا فرض نہیں بنتا۔ یہ دیکھیں میں تو ایک رونا رو رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور آپ کے وساطت سے حکام بالا کو اور ان اداروں کو جو میری بات یہ سن رہے ہیں، جو ہم آہنگی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں واللہ باللہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ ان کو درد نہیں ہے قوم کا، پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اب میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے یہاں، یہ ہے جب جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے ہیں، جامعہ بنوریہ کا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ ہے قاری محمد اعجاز مصطفیٰ، ان کا یہ لکھا ہوا آرٹیکل ہے، گزارشات ہے، اور اتنا اس نے یہ فروری 2020 میں لکھی ہیں جب یہ ابھی اس کی کاروائی آغاز ہو رہی ہے، یکساں تعلیمی نصاب کے بارے میں، یکساں قومی نصاب تعلیم اور چند گزارشات کے عنوان سے اتنا شاندار لکھا ہے کہ میں جب اس کو پڑھنے لگا تھا تو پہلی حرف سے لے کے آخری حرف تک جب پہنچا نہیں ہوں تو میں نہیں رکا، یعنی اتنی دلچسپ، انفارمیٹو اور ایک تعلیمی قسم کی گزارشات ہیں، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مختلف ذہن اس نصابی کام پر حاوی ہے جو ہماری آئندہ نسلوں کو اپنے دین، اپنے کلچر، اپنی روایات اور اپنے تصور کائنات سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ اگر ہم پچھلے چند سالوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغربی این جی اوز اور خاص طور پر یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یعنی امریکن کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے ہماری تعلیمی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ مذکورہ امریکی کمیشن نے 2015 میں جو ہماری نصابی اور درسی کتب پر تحقیقات کروائیں، اس کے مطابق 70 موضوعات کو قابل اعتراض گردانا گیا۔ یہ سب کے سب موضوعات مذہبی موضوعات ہیں۔ اچھا یہ اب اگر یہ چلتا جا رہا ہے، یہ نفی ہو گئی کہ یہ ایک مسلک کے اعتراضات نہیں، میں نے مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، یہ اہل سنت علماء ہیں جو اعتراضات کر رہے ہیں، دیوبند کے ہیں میرے خیال میں غالباً یہ کہ یہ ادارہ اپنی کرپشن، اپنی کوتاہی، اپنی یہ جس ہاتھوں پہ یہ ہے، یقین جانیے کہ میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں پھر دہراؤں گا اپنی باتیں، کہ یہ ایک عام مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ جو انہوں نے یہ لکھ دیا ہے اس کے اندر۔ اہل بیت واقعی، اب اہل بیت تو ہر فرقے کے ہیں، میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا، اور صحابہ کابرین بھی ہر فرقے کے ہیں، مگر مجھے یہ دیکھیں ہماری جانیں قربان ہے صحابہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے جوتی کی خاک کے برابر ہیں، مگر یہ فسادی لوگ ان کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادتی ہے۔ بے شک ہر کسی کا اپنا مقام ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ اور میں چیلنج ہے میرا سر مختصراً کہ یہ کتاب کے اندر اہل بیت کا لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کیا ان لوگوں نے، اس شان میں یا اس تناظر میں جہاں اہل بیت لکھنا ہو۔ اب آگے کا لایا عمل یہ ہے کہ میں یہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں، آپ کی طرف سے میں کہتا ہوں یہ دیکھیں سب میں نے یہ اغلاط نکال کے رکھی ہوئی ہیں، مگر یہ جو متحدہ علماء بورڈ کو لکھا گیا لیٹر
جس میں ایک مسل کی ترجمانی کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلام حسین علوی نے کی ہے، تو سر یہ مسل کی نہیں ہے، یہ ایک سچے مسلمان ہونے کی کوشش ہے. میں تو سچا نہیں، گناہگار آدمی، میں اپنے آپ کو کوئی کلیم نہیں کرتا کہ میں بڑا بہت عالم ہوں، فاضل ہوں یا ایک عام انسان ہوں، مگر میرے پاس یہ میں اب میرے دماغ میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یار یہ قومی خزانے سے اتنے لوگ اعزازیے لے رہے ہیں، اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اتنا فنڈ گورنمنٹ دیتی ہے بچوں کو کتاب سے، کیا ہمارے بچوں کو فساد یا اہل بیت کی توہین ملے ورثے میں؟ چاہیے حضرت علی کے بارے میں تمام حدیثیں غائب کر دی ہیں جو ان کو جنگ خندق، جنگ خیبر، یہ حضرت علی جو ہے ایک فرقے کا مسلمان ہے، یہ مسئلے کی فرقہ کردار ہی نکال دیا، یہ حنین میں ذکر ہی نہیں، حضرت علی کا نام ہی نہیں لکھا، جنگ احد کا کوئی ذکر ہی نہیں واقعات کا، جب وہ جہاں پر وہ خیبر خندق جہاں آپ کے لیے کہا ہے کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بخاری شریف یعنی وہ سب غائب ہیں. اہل بیت کا ذکر ہی یعنی ٹائٹل ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اور امام زین العابدین کی رحمۃ اللہ علیہ اصحاب رسول کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں، بالکل کہنے. امہات المومنین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہماری مائیں ہیں. اور اہل بیت کے لیے جب امام بخاری نے علیہ السلام لکھ دیا ہے اور جگہ پر بھی موجود ہے تو پھر علیہ السلام لکھنے میں کیا قباحت ہے؟ اور جو بندہ یہ بات کرے گا، جو میں حاضر ہوں، اگر میں کوئی فرقے کی کسی ایک ہی بات کی، میں نے کیا ہی نہیں، میں نے کسی فرقے کی بات، یہ جو جس بندے نے، میں نے یہ درخواست دی ہے، وزیر تعلیم کو بھی درخواست دی ہے، جو کہ اس متعلقہ سیکشن افسر نے ادھر کو بھیج دی ان کو ہی، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں، وہ ادھر بھیج دیے کہ جناب یہ رنگ مسل کی رنگ دے رہے ہیں، فساد کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ ادارہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ان کے ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سیکٹری صاحب ایس او صاحب نے ادھر بھیجے ہوئے ہیں. ایس او صاحب کو ابھی اب میں افسران بالا سے کہا ہے کہ ایس او صاحب نے بغیر انسٹرکشنز پڑے ہوئے کیس بھیج دیے ہیں. آپ دیکھیں ان میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو مہربانی کرے یا افسران دیکھ لیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی نہیں ہے ان اداروں کے اوپر. ظاہر ہے ہمارا کام تو یہ میں دیکھ رہا ہوں، اب نشاندہی ہے. وہاں بھی ایک وہ کوٹ والا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ریسرچ سیکشن میں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بیونڈ دی لمٹ ہے یا کیا ہے. اب نہ ہوا تو پھر وہ جو ایسی عدالت میں جائیں گے، یعنی اللہ کے گھر جانے سے پہلے عدالت عالیہ کی طرف جائیں گے کہ جہاں تو ساری عدالتیں ہی ہیں وہاں پہ. یہ ذرا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاملات ان کے جو 25-26 تاریخ تک ویٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ چیف جسٹس صاحب والے معاملات اور کچھ انریسٹ ہوا پڑا ہے نہ ہوا. اب تو یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر، عدالتوں میں جانے کا فائدہ اگر یہ پہلے ہی اپنے وہ مسلمان نہیں ہے، ہمارے افسران سارے مسلمان ہیں، ان کو اہل بیت سے پیار نہیں ہے. اگر عدالت نے فیصلہ دینا ہے تو یہ نہیں دے سکتے، فیصلہ کر سکتے، بالکل ایسا ہی ہے. تو کیوں ہم لے کے جائیں عدالت میں؟ یہ اس طرف یہ بھی کہ میں سوچتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں آپ کی طرف سے کہ عدالت سے جانے سے پہلے اپنی عاقبت کریں. میرے کو میں پہلے ہی میں نے کہا ہے کہ اہل بیت کو میرے ہیں، اکیلے کے نہیں ہیں. یعنی بہت خوب آپ نے بہترین انداز میں بیان فرمایا. مومنین کرام، آپ نے ساری گفتگو سن لی. مقصد یہی ہے، ہمارا مقصد نشاندہی کرنا ہے. اگلا کام افسران بالا کا ہے، اس حوالے سے جو بھی ہوگا ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.